جب دن کے شور تھم جاتے ہیں، جب سڑکیں سناٹے سے بات کرنے لگتی ہیں، جب شہر کی روشنیوں میں بھی ایک تھکن سی اتر آتی ہے، تب رات آہستہ آہستہ آسمان پر اپنا سیاہ آنچل پھیلا دیتی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں نیند سے زیادہ جاگتی آنکھیں ہوتی ہیں، جن کی پتلیوں میں کوئی خیال لرزتا ہے، کوئی یاد دھیرے سے سانس لیتی ہے، اور کوئی دکھی مسکراہٹ لبوں پر خاموشی بن کر ٹھہری رہتی ہے۔ رات کی یہ خاموشی اکثر بولتی ہے اور ایسے ایسے راز سناتی ہے جو دن کی چہکار میں کبھی سنائی دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل خواہش کرتا ہے کہ کوئی ہو، کوئی جو نہ پوچھے، بس صرف سنتا ہی چلا جائے، نہ بولے بس محسوس کرے، جس کے ساتھ بیٹھ کر صرف خاموشی میں بھی سکون اتر آئے۔ یہ لمحہ لفظوں سے نہیں، جذبوں سے جڑا ہوتا ہے، اور انہی جذبات سے جڑی ہوئی محفل شب آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 کے پر اسرار لہروں سے ایک ایسی محفل جہاں نہ وقت کی قید ہے، نہ بات کی شرط، جہاں ہر احساس آزاد ہے اور ہر خیال بے لباس سچائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اور میں ہوں آپ کا ہم سفر، آپ کا ہم نشین، آپ کا میزبان سائم خان راست۔ امید واسق ہے کہ آپ کا گلشن دل مسرتوں سے شادمان ہوگا۔ صرف آواز پہچان نہیں ہے میری آواز سے آگے بھی سنا چاہے مجھے۔ آپ کا ہم سفر ان راتوں کا رفیق جن میں خاموشی بھی بولتی ہے، تنہائی بھی مسکراتی ہے، اور دل کسی اندیکھے آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی شب ہم اپنے اس روحانی، تخلیقی اور جذباتی سفر کا آغاز ایک ایسے کلام سے کر رہے ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں، جھکنے، پگھلنے اور فنا ہو جانے کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام انتخاب نہیں، یہ عرض ہے کہ کہاں ہم گناہوں سے پوری طرح سے لٹھڑے ہوتے ہیں اور کہاں وہ رحمتوں کے سمندر، کہاں ان کے جمال کی رفعت، کہاں ہماری زوال کی حقیقت۔ یہ کلام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے روح کسی صوفی کی محفل میں بیٹھ گئی ہو، دل کے تار مولا کی طرف کھنچ گئے ہوں، اور انسان اپنی حقیقت کو پہلی بار پوری سچائی سے دیکھ رہا ہو۔ تو آئیے سانس روک لیجئے، دل جھکا لیجئے، اور دل کی زبان سے عرض کیجئے، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، تیرا قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ یہ وہ ساتھ تھی جو گزر تو گئی ہے مگر دل میں کچھ چھوڑ گئی ہے۔ اب محفل شب اپنے دوسرے رخ کی جانب بڑھتی ہے، جہاں دلوں کی دھڑکن لفظوں میں ڈھلتی ہے اور تنہائی کسی نغمے کی ہم راز بن جاتی ہے۔ آگے کچھ غزلیں ہوں گی، کچھ گیت ہوں گے، کچھ بیتے وقت کی خوشبو اور کچھ آنے والے لمحوں کی دھیمی سی امید رہے گی۔ رہیے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ محفل شب جہاں ہر رات صرف رات نہیں رہتی بلکہ ایک داستان بن جاتی ہے، صرف آپ کی خاطر، صرف دل کی خاطر۔
پروگرام محفل شب بدھ اور جمعہ کی شب 9:10 سے رات 11 بجے تک میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں، اور اس میں ہماری بہت سی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں، آپ کا ساتھ بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک گزارش جو اس وقت میں دیکھ بھی پا رہا ہوں، بہت سے نام فیس بک کے توسط سے جڑ چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام میں آپ اپنے تبصرے بھی ضرور لکھیے، اور جو بڑی خاموشی سے پروگرام سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہی گزارش کرتا چلوں کہ آپ بھی پروگرام میں اپنا نام، اپنے تبصرے ضرور شامل کروایا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو فرمائشیں ہوتی ہیں ان کا بھی بتایا کیجیے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرے سننے والے کتنے ذوق رکھتے ہیں، کتنے ذوق والے ہیں، فرمائش بھی کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں۔ ابھی بہت سے نام ہیں جو کچھ ہی دیر کے بعد پروگرام میں شامل کروں گا، ضرور کروں گا۔ صاحب، بڑا اچھا ایک انتخاب اس وقت میری بصارتوں کے سامنے ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے، لیکن کیونکہ وہ انتخاب بہت اچھا ہے تو اس کی مماثلت سے گفتگو بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے پھر گزارش کہ پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سماعتیں پروگرام میں جڑ سکیں۔ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، کیا ہی خوبصورت منظر ہے نا، ایک ایسا لمحہ جو صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیا جاتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے کوئی راز دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہو۔ یہ انتخاب جو بظاہر حسن کے ایک لمحے کی تصویر کشی کرتا ہے، در حقیقت دل کی کٹی پرتیں کھول دیتا ہے۔ نقاب کا یوں آہستہ آہستہ سرکنا صرف چہرے پر پڑے پردے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس نرم رفتاری کا استعارہ ہے جو زندگی کے کئی جمالیاتی اور روحانی پہلوؤں میں پائی جاتی ہے۔ نقاب آہستہ، سوچئے جب کوئی شخص ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے لگے، اپنے دل کی باتیں، اپنے دکھ، اپنی خاموشیاں ہمیں سونپنے لگے، تو وہ لمحے کیسا اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ لمحے جیسے روح کو چھو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی نرمی سے بنا کچھ کہے کسی بند دروازے کو ہلکے سے کھول دے اور آپ کو ایک نئی دنیا دکھا دے۔ اور یہ پردے، یہ نقاب صرف ظاہری نہیں ہوتے، یہ دل پر بھی ہوتے ہیں، خیالوں پر بھی، رشتوں پر بھی، اور زندگی کے کئی راستوں پر بھی۔ ہر کوئی مکمل طور پر سامنے نہیں آتا، ہر حقیقت فوراً نہیں کھلتی، کچھ سچائیاں وقت مانگتی ہیں، کچھ جلوے آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں، شاید اسی میں ان کا حسن چھپا ہوتا ہے۔ نقاب کا یوں سرکنا گویا کائنات کی کسی خفیہ موسیقی کا سر ہو، ایک ایسا لمحہ جس میں نہ آواز ہے نہ حرکت، صرف ایک خاموشی ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو، یہ وہ ہے جو چھپا ہوا تھا، یہ وہ ہے کہ جس کا انتظار تھا۔ اور ہم اکثر بے صبر ہو جاتے ہیں، ہر چیز فوراً جان لینا چاہتے ہیں، دیکھ لینا چاہتے ہیں، سمجھ لینا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز دھیرے دھیرے سامنے آتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے اور وہ ہمیں بدل دیتی ہے، اس کی گونج لمحے عرصے تک ساتھ رہتے ہیں۔ سرکتی جا، اور کبھی یہ انتخاب ہمیں عشق کے منظر کی یاد دلاتا ہے، جہاں محبوب کے چہرے سے پردہ ہٹ رہا ہے اور عاشق کی سانسیں تھم گئی ہیں۔ کبھی یہ روحانیت کی علامت بن جاتا ہے، جہاں حقیقتیں، راز، معرفت آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے، اور کبھی یہ ہماری اپنی زندگی کی کہانی بن جاتا ہے، جہاں ہم خود سے
پردے ہٹا رہے ہوتے ہیں، خود کو اپنا جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی سچائیوں کو پہچاننے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتخاب سبق بھی دیتا ہے کہ جو چیز وقت کے ساتھ نرمی سے، دھیرج سے سامنے آتی ہے، وہ زیادہ گہری، زیادہ پائیدار اور زیادہ حسین ہوتی ہے، چاہے وہ رشتہ ہو، محبت ہو یا خود زندگی ہو۔ جو ملتا ہے کبھی کبھی وہ دل کی نرمی اور حساسیت کو سمجھنے کے بجائے اسے ایک عارضی چیز سمجھ لیتا ہے، جیسے کوئی کھلونا ہو جس سے جب کھیل لینا ہو کھیل لیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ بھی دیا جائے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو اکثر ہمارے جذبات اور تعلقات میں دکھائی دیتی ہے۔ دل وہ مقام ہے جہاں محبت، امید اور احساسات پروان چڑھتے ہیں۔ اگر بعض اوقات اسے کم تر سمجھا جاتا ہے، اس سے وہ قدر نہیں دی جاتی جس کی وہ مستحق ہے۔ دل کو کھلونا سمجھنا دراصل ایک غفلت کی علامت ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی انسان دوسرے کی محبت کو سراہنے کے بجائے اسے وقتی تفریح یا کھیل سمجھ لیتا ہے۔ ایسے رشتے جو گہرائی میں جانے کے بجائے سطحی ہوتے ہیں، جن میں احترام اور اخلاص کی کمی ہوتی ہے، وہ دل کو بے حد زخمی کر دیتے ہیں۔ اس زخم کی گہرائی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جذبات کی قدر نہیں کی گئی اور ہم صرف ایک لمحے کی خوشی یا ضرورت کے لیے استعمال ہوئے۔ خود ستم سے ہے کہ زمانے کو ہنسانا چاہا، پھر بھی دنیا ہے خفا۔ تاہم یہ بات بھی درست ہے کہ زندگی میں ہر تجربہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ جب دل کو کھلونا سمجھا جاتا ہے تو یہ ہمیں خود کی قدر کرنے اور اپنی حدود کا تعین کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ دل کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہیے، اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے جو اس کی قدر نہ کریں۔ محبت اور تعلقات کی حقیقت اہمیت تبھی معلوم ہوتی ہے جب ہم اپنے دل کی حفاظت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ مہدی حسن کی آواز ہے، سماعت فرمائیے۔ جو ملا اس نے نہایت ہی خوبصورت انتخاب تھا، مہدی حسن کی آواز میں تھا اور یقیناً آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ مجھے بشیر بدر کی ایک غزل یاد آ رہی ہے اور میں آپ کی بصارتوں کی نہیں بلکہ سماعتوں کی نظر ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ نام میں پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بشیر بدر کی کہی ہوئی یہ غزل آپ کے لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں نذیر کھوسو، صحبت پور بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، کہتے ہیں پروگرام بہت بہترین ہے، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ قاسم تمنا ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں ست بسم اللہ جی، نانکانہ صاحب سے قاسم تمنا کا خلوص بھرا سلام اور بہت ساری دعائیں، بہت شکریہ۔ طاہرہ مشتاق ہیں، کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ اللہ داد گورچھانی ہیں، نثار علی گورچھانی
اور نواب شاہ سے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، شب بخیر بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی میں بالکل اچھا ہوں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ سعدیہ حنیف خواجہ ہیں، کہتی ہیں بہترین پروگرام، بہت شکریہ۔ ساکی سلیمان ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ سر سلامتی، جادوئی آواز کے مالک ہیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کا نام پروگرام میں شامل ہوا ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حاجی مشتاق ہیں ہمارے ساتھ، حاجی مشتاق خان سر سے حاضر ہوئے، سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ قاسم تمنا صاحب ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب۔ چونکہ نام جو ہیں وہ پروگرام میں جڑتے چلے جاتے ہیں، اور میں بھی پروگرام میں نام جو ہے وہ کوشش رہتی ہے کہ آپ سب کے نام جو ہیں وہ شامل کرتا ہی چلا جاؤں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں اقصیٰ ہیں، کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ پروگرام کو پسند بھی کر رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے ساتھ بہت سے نام اور شامل ہیں جو کہ فون کالز کے توسط سے بھی ہوتے ہیں، کچھ نام ہمارے ساتھ شامل ہو جایا کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی، اور میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ سب نام ہی جو ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں نسرین حمزہ علی، کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کے اوپر یہ لباس بہت جچ رہا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا۔ اور بھی نام ہیں جن کو میں شامل کروں گا، برکت رمضانی جمالی بلوچ، حسن جمالی بلوچ، گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ پروگرام میں آپ شامل رہتے ہیں، آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ صاحب۔ غزل کی بات میں کر رہا تھا جو کہ بشیر بدر کی کہی ہوئی غزل ہے، سماعت فرمائیے گا کہ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا، محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ بانو رحمت کی آواز میں انتخاب سماعت فرمائیں۔ کیا یہ یادیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ رات کے سناٹے میں آنکھوں کو نیند سے اور دل کو سکون سے محروم کر دیں؟ یا یہ وہ خاموش پکار ہے جو ہم کسی سے کہے بغیر کہنا چاہتے ہیں؟ دل ایک ایسا رازدار ہے جو کبھی زبان پر کچھ نہیں لاتا مگر اندر ہی اندر طوفان سمیٹے پھرتا ہے۔ کسی کی یاد، کوئی چھوٹا سا لمحہ، کوئی آواز، کوئی خوشبو، کوئی پرانا منظر اچانک دل کو اس شدت سے چھو جاتا ہے کہ پورا وجود بے قراری کی زد میں آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بے قراری آخر آتی کہاں سے ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ بیتے ہوئے لمحوں کی خاموشی چیخ بن کر سنائی دیتی ہے، کبھی کسی کی مسکراہٹ دل کے اندر گونجتی ہے، اور کبھی وہ سب کچھ جو کہا نہیں کیا وہ یاد بن کر دل کو بوجھل کر دیتا ہے۔ یہ یادیں کبھی
آندھی کی طرح آتی ہیں، کبھی شبنم کی طرح، کبھی یہ سکون دیتی ہیں اور کبھی بے چینی کا طوفان اٹھا دیتی ہیں۔ ان کا آنا ہمارے بس میں نہیں، اور ان کا اثر وہ تو دل کی ہر دھڑکن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دل کو تو بس احساس چاہیے ہوتا ہے، کسی کی موجودگی نہیں، بس ایک ہلکی سی یاد ہی کافی ہے کہ دل کی دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ یہی یاد کبھی محبت کی گواہی بنتی ہے اور کبھی ایک خاموش شکوہ کہ کوئی تھا جو اب نہیں ہے، یا شاید کبھی تھا ہی نہیں، بس دل نے سمجھا کہ ہے۔ بے قراری ایک ایسا جذبہ ہے جو بظاہر کمزوری لگتی ہے، لیکن دراصل یہ محبت کی معراج ہے۔ دل جب بے قرار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو بے پناہ چاہا۔ یہ بے قراری کسی شکست کا اعلان نہیں، یہ تو اس احساس کا ثبوت ہے جو بے نام ہو کر بھی دل کی دنیا کا مرکز بن گیا ہے۔ یاد کا آنا، دل کا بے چین ہونا، یہ سب زندگی کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ یہی لمحات ہمیں انسان بناتے ہیں، ہماری روح کو نرمی دیتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں، کبھی کبھی دور رہ کر بھی کسی کی یاد میں بے قرار ہونا خود محبت کی خوبصورت تشریح ہے۔ تو کیوں نہ ہم کہیں کہ دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں؟ اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تم، یہ صرف ایک فکرہ نہیں، یہ ایک صدائے دل ہے، ایک ایسی پکار ہے جو خاموش لبوں سے نکلتی ہے اور سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ انتخاب ان لمحوں کی ترجمانی کرتا ہے جب دل کو کسی کی موجودگی، کسی کے ساتھ، کسی کی قربت کی شدت سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت جب وہ شخص جانے لگتا ہے تو دل اسے تھامنا چاہتا ہے، لفظوں سے، آنکھوں سے، خاموشیوں سے۔ اکیلا رہ جانا صرف جسمانی جدائی نہیں ہوتی، یہ وہ خالی پن ہے جو دل میں سرایت کر جاتا ہے، ایک ایسا خلا جسے دنیا کی کوئی رونق، کوئی آواز، کوئی مصروفیت نہیں بھر سکتی۔ جب کوئی دل کے قریب ہو، دل کے اندر ہو، اور وہ اچانک پیچھے ہٹنے لگے تو وہ پل وقت کی رفتار سے نہیں، دل کی دھڑکن سے ماپا جاتا ہے۔ ہر لمحہ بوجھ بن جاتا ہے، ہر سانس ایک سوال بن جاتی ہے۔ اکیلے نہ جانا۔ اس میں درخواست بھی ہے، التجا بھی، اور ایک خاموش احتجاج بھی۔ یہ کہنا کہ تم نہ جاؤ دراصل یہ کہنے کا دوسرا انداز ہے کہ تمہارے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور احساسات خود بولنے لگتے ہیں۔ یہ سب زندگی میں کبھی نہ کبھی اس لمحے سے گزرتے ہیں جو کوئی ایسا ہے جس کے بغیر جینا کبھی سوچا نہ ہو، نہ جانے لگے وہ، اور تو وہ چپ چاپ ہو یا خاموشی سے رخصت لے، فرق نہیں پڑتا۔ دل ہر حال میں یہی کہتا ہے کہ اکیلے نہ جانا۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ وہ احساس ہے جو جدائی کے خوف میں بھی لپٹا ہوتا ہے، اور اسی خوف میں یہ التجا چھپی ہوتی ہے۔ جانا ہو تو لے چلو ساتھ یا رک جاؤ۔ کیونکہ تمہارے بغیر یہ دنیا، یہ لمحے، یہ سانس سب ادھورے لگتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی التجا ہے،
مگر اس کے پیچھے بے شمار جذبے، لمحے، یادیں اور خواب چھپے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک بچھڑنے والے کے قدم روکنے کے لیے، کبھی ایک رشتے کو بچانے کے لیے، اور کبھی صرف اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے ہم یہ فکرہ کہتے ہیں کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم۔ صاحب اسی بیچ اور بھی نام شامل ہو گئے ہیں۔ محمد عمران گجر کہتے ہیں السلام علیکم، بہت خوب، وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ چودھری راشد شبیر کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی چنگا جا گانا سنا دیں بھائی۔ وعلیکم السلام جی، یہ چنگا سا گانا آپ کے لیے ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کتنا ہی اچھا انتخاب آپ سماعت فرما رہے ہیں، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، کیونکہ ریڈیو پاکستان سے 10 بجے آپ اردو میں خبریں سنتے ہیں، اور 10:05 پر ہماری ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوا کرتی ہے۔ تو ابھی میں اتنی لمبی گفتگو میں نے یہ کی تھی کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، شاید وہ مجبوریاں ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے، اس پر آپ بھی گفتگو فرما سکتے ہیں۔ ابھی میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چلتے ہیں ریڈیو پاکستان جہاں سے آپ اردو میں خبریں سنیں گے۔